کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں نبوت موجود ہے، نبوت جاری ہے، نبوت آ سکتی ہے، اور اس نبوت کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے۔ آنے والے مسیح کو صحیح مسلم کتاب الفتن باب شدت زمان میں 4 دفعہ نبی اللہ قرار دیا ہے آنے والے مسیح کو۔ ابو داؤد، یہ بھی صحیح ستہ کی ایک کتاب ہے حدیثوں کی، اس میں کتاب الملاحم میں آنے والے کو لیسا بینی و بینہ نبیون، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، یعنی وہ بھی نبی ہے، میں بھی نبی ہوں، درمیان میں کوئی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے کہ آنے والا جو ہے وہ نبی ہوگا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ افضل هذه الامہ، ابو بکر افضل هذه الامہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ اس امت میں سے سب سے افضل ہے، الا ان یکون نبی، مگر ایک نبی پیدا ہوگا۔ تو نبی کی آمد کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے، جہاں یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، اور ان نبوت و رسالت قد انقطعت، نبوت ان نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی ہے۔ تو ایک جگہ فرمایا کہ نبوت نہیں ہے، دوسری جگہ فرمایا نبی آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الرسالہ جو اس پر الف لام ہے، اور النبوہ پر جو الف لام ہے، خاص نبوت، خاص رسالت، یعنی جو شریعت والی رسالت ہے۔ تو دوسرا نبی آئے گا جو آپ کی اطاعت میں ہو کر آئے گا۔ یہ آیت اس کو محدود کرتی ہے کہ وہ امتی ہو اور آپ کا مطیع ہو، اللہ اور رسول کی کامل اطاعت کرنے والا ہو۔ تو یہ بڑا واضح ایک اصول ہے جس کو پہلے ائمہ نے، اولیاء اللہ نے، مجددین نے حل کیا ہے کہ ایک طرف نبی کی آمد کی خبر دی ہے، ایک طرف کہا ہے کہ نبوت نہیں ہوگی، تو اس سے مراد وہ نبوت نہیں ہوگی جو شریعت والی ہے، نئی شریعت کوئی نہیں لا سکتا، لیکن امت میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آنے والا وہ نبی ہے، وہ نبوت ہو سکتی ہے۔ تو یہاں جو بحث اٹھتی ہے، میں آج تفصیلاً اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ ماں الذین، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، ماں کے معنی ساتھ ہوتے ہیں اور من کے ہوتے ہیں، دونوں ہیں۔ تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں میں سے ہے، یہ دونوں معنی عربی میں موجود ہیں، اور اس آیت میں دونوں لگ سکتے ہیں، دونوں لگتے بھی ہیں، لیکن ماں کا معنی ساتھ کر کے نبوت کے امکان کا انکار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہاں مائیت میں بھی من کے معنی پائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو مائیت ہے کسی کے ساتھ ہونا، یہ 4 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک مکانی لحاظ سے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، چاہے کوئی بڑی عمر کے ہیں، کوئی درمیانی عمر کے، کوئی چھوٹے ہیں، سارے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اس مسجد میں سارے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یہ مکان ہے، ایک جگہ ہے۔ تو اس لحاظ سے کوئی کسی پیشے میں ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی کس طرح ہے، اس سے قطع نظر ایک جگہ ہونا یہ مائیت ہے، ہم سارے ایک جگہ بیٹھے ہیں۔ دوسرا زمانی ہے، مائیت زمانی، زمانے کے لحاظ سے اکٹھا ہونا۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں ٹورنٹو میں، جو ہمارے عزیز پاکستان ہے، یا کسی اور جگہ ہیں، یا اور لوگ جو اس زمانے میں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں زمانے کے لحاظ سے، تو یہ زمانی ہے، 2 طرح کی ہوگی۔ تیسری مائیت کیا ہوتی ہے؟ تیسری مائیت یا چوتھی میں پہلے بیان کر دیتا ہوں، وہ ہوتی ہے التزامی، یعنی کسی کے ساتھ لازم ہو جاتی ہے کوئی چیز، جس طرح باپ اور بیٹا، اور التزامی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کے وجود کے ساتھ دوسری ہوتی ہے، اگر ایک وجود نہیں ہے تو دوسری مائیت نہیں ہو سکتی، دوسرے کی مائیت نہیں ہو سکتی۔ یعنی باپ ہے تو اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہے، چاہے وہ مکان میں ہے یا زمانے کے لحاظ سے پیچھے تھوڑا سا ہو جاتا ہے، مگر وہ بیٹا تب ہے کہ باپ موجود ہے، تب بیٹا ہوا، تو اس کو بھی مائیت التزامی کہتے ہیں۔
مگر اس کا یہاں اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ جو تیسری ہے وہ مرتبی ہے، مائیت مرتبی، مرتبے کے لحاظ سے دونوں کا ایک جگہ ہونا یا ایک ہونا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ مثلا ہمارا پرائم منسٹر ہے ٹروڈو صاحب، ان کا ڈرائیور ہے کار چلانے والا۔ اب یہ زمانے کے لحاظ سے بھی اکٹھے ہیں، مکان کے لحاظ سے بھی بالکل قریب ہیں، لیکن مرتبے میں الگ ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو مرتبے کے لحاظ سے یا مقام کے لحاظ سے اکٹھا ہونا یہ اصل مائیت ہے، باقی ساری جو ہے وہ ثانوی حیثیت ہو جاتی ہے۔ اگر ٹروڈو صاحب کا ڈرائیور بھی پرائم منسٹر ہو تو ہم کہیں گے دونوں اکٹھے، لیکن اگر یعنی مرتبے کے لحاظ سے اگر ڈرائیور ہے اور پرائم منسٹر ہے، بیٹھے ایک جگہ ہی ہیں، زمانے کے لحاظ سے بھی اکٹھے ہیں، مکان کے لحاظ سے بھی اکٹھے ہیں، مگر مرتبے کے لحاظ سے نہیں ہیں، تو ان میں کبھی مطابقت نہیں ہو سکتی، کبھی ایک طرح نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کے درجے پر ہے۔ لیکن اس آیت میں اگر یہ ہو کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت کریں گے اس کے باوجود وہ ڈرائیور اور پرائم منسٹر والی پوزیشن رہے گی، تو فائدہ کیا اس اطاعت کا؟ اس لیے یہاں مال الذین انعم اللہ، جو ماں ہے اس کے معنی من الذین انعم، ان لوگوں میں جن پر انعام کیا۔ کامل اطاعت، اللہ کی تعلیم کی کامل اطاعت اور رسول کی کامل اطاعت ان کو اس مرتبوں پر لے جاتی ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ سب سے نچلا درجہ صالحیت کا